السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدی وموعظہ، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ کن کے لیے نصیحت ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ھذا بیان للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح بیان ہے، واضح پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا وصف بیان فرمایا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کن چیزوں میں ہدایت ہے؟ اس کے ذریعے ہمیں کیا ہدایت ملے گی؟ وہ تمام خرابیاں جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان میں ہمیں رہنمائی ملے گی، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اپنے آپ کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اس کے اندر رہنمائی ملے گی۔ جتنی خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر ہدایت ملے گی۔ ہمارے دلوں میں اگر نفاق آ گیا ہے تو یہ وہاں بھی کارگر ثابت ہوگا اور ہمیں ہدایت کا راستہ فراہم کرے گا۔ اگر ہمارے اندر، ہمارے ایمان میں شرکیات داخل ہو گئی ہیں، خرافات داخل ہو گئی ہیں، بدعات داخل ہو گئی ہیں، سنت کے راستے سے اگر ہماری پہیا ہٹ گئی ہے تو یہ ہدایت کا راستہ فراہم کرے گا قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ ذکر جو نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں۔ بعض باتیں اس میں اجمالی طور پر بیان کی گئی، تفصیل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تفصیلات کہاں ملیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان فرما دیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہمیں واضح تفصیلات نہ ملیں تو تفصیلات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملیں گی۔ واضح بیان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے قیامت تک کے لیے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ حفاظت کیوں کرے گا؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا۔
جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے گا تو دنیا میں جو قرآن مجید ہمارے سینوں میں موجود ہے، جو چھپا ہوا موجود ہے، جو سی ڈیوں میں موجود ہے، جو یو ایس بی میں موجود ہے، جو کمپیوٹر میں موجود ہے، اللہ رب العالمین اس کے حروف اٹھا لے گا۔ قیامت قائم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا۔ منہ بدأ و الیہ یعود۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ عبارت لکھی ہے اپنے کتاب کے اندر، عقیدہ طحاویہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے اس کی ابتدا ہوئی اور یہ قرآن مجید اسی کے جانب پلٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کو اٹھا لے گا قیامت والے دن۔ اس سے پہلے قرآن مجید کو باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ تو ہدایت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب اس کو پڑھیں گے، جب اس پر غور کریں گے، جب اس پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کن لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے اور کس وجہ سے دھتکارتا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَہُدًى، یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کس بات کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سابقہ جو امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کیا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے عوامل کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ کر دی گئی، کیوں ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا، اس کی وجہ آپ تلاش کریں گے قرآن مجید کے اندر واضح بیان موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کے لشکر کو کیوں ہلاک کر دیا گیا، واضح بیان قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا، قرآن مجید کے اندر واضح بیان موجود ہے۔ قوم ثمود کو اللہ رب العالمین نے کیوں ہلاک کیا، قوم صالح کو کیوں ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا، ان کی زمین کو آسمان تک اللہ رب العالمین اٹھوا لیں گے اور وہیں سے پلٹا دیا، واضح بیان موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے نصیحت ہے تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو سزا دیتا ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ تو لوگ اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کا شکار ہیں، لوگ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ سابقہ امتیں جو ہلاک کی گئی ہیں تو کیوں ہلاک کی گئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا کوڑا دھیرے دھیرے ہمارے اوپر برس رہا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اتنی سختی ہمارے اوپر کیوں ہے، پوری دنیا میں ذلت کا شکار صرف مسلمان ہی کیوں ہے، اتنی بڑی اقتصادی پاور ہونے کے باوجود بھی مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہے، کیوں چاروں طرف سے گھیری جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے وہ بہت ہی ابتر ہے، مسلمان پریشان حال ہے۔ جہاں دیکھا جائے ایسے ممالک جہاں مسلم اقلیت میں ہیں، وہاں کے رہنے والے افراد مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کا سلطہ اور سیطرہ مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں، وہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے در پہ ہیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی اقتصادی پاور ہے تو وہ اقتصادی پاور غیروں کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے، گویا کہ ہمارا اقتصاد ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے حکم کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلتا ہے۔ اگر ان کی دھمکی آ جائے تو پھر ہم اٹینشن ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان سے مشورے لینے پر مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے پر مجبور ہوتے ہیں، ان کو منانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی زبوں حالی یوں ہے۔ کیا ہم تعداد میں کم ہیں؟ نہیں، تعداد میں کم نہیں ہیں، تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے بھی ہمارے پاس مال موجود ہے، عسکری اعتبار سے بھی ہمارے پاس بہترین سورس موجود ہے، اور جو سامان حرب و ضرب ہے اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسلمان سہما ہوا ہے، چاہے وہ مسلم ممالک میں رہتا ہو چاہے غیر مسلم ممالک میں رہتا ہو،
ہر مسلمان سہما ہوا ہے۔ آخر اس قدر ہم سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے اعلان کیا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی نہیں کرنا ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہیں کرنا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارا ایمان موجود ہے، تم صاحب ایمان ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ آج قیادت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قیادت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ہم آلے کار بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے، صحابہ کی زندگی دیکھی جائے، تو وہاں سلطہ اور سیطرہ پاور پورا مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ کیا ان کے پاس اتنا لشکر موجود تھا؟ کیا ان کے پاس اتنے سامان حرب و ضرب موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا۔ ان کے پاس ایمان مضبوط تھا۔ اگر سمندر میں بھی اترنے کے لیے کہہ دیا گیا تو سمندر میں اتر گئے، سمندر نے راستہ دیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ڈر رہی تھی کہ یہاں سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی مارے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو بھی مارے جاتے ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے؟ نہیں خوف زدہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا، لاٹھی مارو سمندر کے اوپر، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ جب راستہ بن گیا، مسلمان پار ہو گئے، فرعون اور اس کا لشکر بیچ سمندر میں آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی سمندر پر لاٹھی مار رہے ہیں تاکہ سمندر آپس میں مل جائے یا غرق ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں ایسا نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا جب حکم آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ اس طریقے سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ نہ سمندر نے اس فرعون کو قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، اور نہ ہی آسمان نے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، آج تک وہ موجود ہے۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں ہی سربلندی حاصل ہوگی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو سربلندی حاصل ہوئی، جہاں کہیں بھی گئے وہ دین کو پھیلاتے رہے، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ایمان لوگوں سے بیان کرتے رہے کہ ایمان کیا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ان 6 چیزوں میں آج ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان پورا نہیں ہے، اس طریقے کا ایمان نہیں ہے جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اندر قدریہ پیدا ہو گئے، تقدیر کے بارے میں شک و شبہات کے شکار ہو گئے، ملائکہ پر ایمان رکھنے والے بہت سارے شک و شبہ کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ ان کی خدمات موجود ہیں، بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن فرشتوں کا انکار ان کے یہاں موجود ہے، مسلم حقیقت ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ ان سے ہماری رشتہ داری، ہمیں معلوم نہیں فرشتہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کے منکر ہیں۔ ان کا ایمان ہے نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے امت کی مدد کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی مدد ایسے لوگوں کے لیے آئے گی؟ کوئی امید نہیں ہے۔ اس طریقے کا ایمان ہونا چاہیے جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر ان مومنوں کے راستے کے مطابق نہیں چلو گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے مومن کہا، وہ صحابہ کرام تھے، اگر ان کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناؤ گے، اللہ رب العالمین ادھر ہی پھیر دے گا جدھر جانا چاہتے ہو، پھر اس سیدھے راستے پر رسائی نہیں حاصل ہوگی۔ تو قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تم ہی سربلند رہو گے۔ تو میرے بھائیو، جب سربلندی ہمارے لیے ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے اپنی سربلندی کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ پر توکل کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو رابطہ مسلمانوں کا ایک مومن کا ہونا چاہیے، وہ رابطہ صحیح نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے تو مددگار، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا یہ یقین ہے،
لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی ہے تو مدد مانگنے کے لیے آستانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ کیا وہ مدد کر سکتا ہے؟ نہیں مدد کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں مدد کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مددگار سمجھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے غزوہ بدر کے تعلق سے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے۔ کون لوگ تھے جو مدد طلب کر رہے تھے؟ وہی تھے جو 313 یا 317 کافروں 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ اذ تستغیثون، جب تم مدد طلب کر رہے تھے۔ کس سے؟ اپنے رسول سے؟ نہیں، اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے۔ رسول اللہ تو اسی میدان میں موجود تھے، رسول اللہ اسی میدان میں موجود تھے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے مدد آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے الفاظ کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان کی حرکتوں کو، ان کے سکنات کو، ان کے قول کو، ان کے عمل کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم سب اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ خیمے کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرب سجود تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہاں کی ریت آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہادہ العصا، اللہم، اے اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت پٹ گئی، تہے تیگ کر دی گئی، ملیا میٹ کر دی گئی، قتل کر دی گئی، لن تعبد بعدہ، اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ وہیں میدان جنگ میں موجود تھے، لیکن صحابہ آپ سے استغاثہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ استغاثہ صرف اللہ رب العالمین سے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، مسلمانوں کا جب ایمان بگڑا ہے، عقیدہ بگڑا ہے، تو اللہ کے علاوہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، چلو کہیں اور سے، کہاں سے مدد آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو، اپنا اسلام ٹھیک کرو۔ صحابہ کرام سب سے پہلے ایمانیات سیکھتے تھے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب حذاورہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے اور ہم بالکل نوخیز نوجوان ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، قرآن حاصل کرنے سے پہلے، قرآن کی تعلیم سے پہلے ہم نے ایمان سیکھ لیا تھا۔ فلما تعلمنا القرآن ازددنا به ایمانا، جب ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسی کے مطابق ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر آج کسی غیر مسلم کو، نو مسلم کو آج مسلمانوں کے درمیان رکھ دیا جائے مہینہ، 2 مہینہ، سال بھر کے لیے، تو وہ مسلمانوں سے نفرت کر کے شاید اسلام بھی چھوڑ دے گا۔ وہ ایمان کہاں سے حاصل کرے گا؟ مسلمانوں کو اپنے ایمان کے بارے میں نہیں پتا، اسلام کے بارے میں نہیں پتا، ہمیں کیسے عمل کرنا ہے سنتوں کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ غیر مسلم جو نیا مسلمان ہوا ہے وہ نفرت کر کے چلا جائے گا۔ اور ایسے 1-2 واقعات ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنے، بہت سارے واقعات انہوں نے اس وجہ سے رد کیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ صورتحال اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ آج ساری دنیا مل کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہی ہے۔ جس طریقے سے دسترخوان پر جب کھانا لگا دیا جائے تو جتنے بھی مدعو رہتے ہیں سارے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طریقے سے یہ ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مزید دیکھنے کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ اب کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے۔ مولا کا مطلب آزاد کردہ غلام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی صحابی نے کسی کو آزاد کر دیا ہو تو اس کو مولا کہتے ہیں. تو یہاں پر ثوبان مولا رسول اللہ اگر کہا گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام ثوبان تھا. اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے. آپ نے بیان فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ امتیں تمہارے اوپر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے دسترخوان پر جو دعوت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل، تو ایک صحابی نے کہا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس دن بہت کم ہوں گے، تھوڑی تعداد میں ہوں گے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے کمزوری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے سیلاب کا جب ریلا آتا ہے تو اس کے اوپر جو لکڑے اور پھوس وغیرہ گھاس وغیرہ جو بہتے رہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، دشمنوں کے دلوں سے تمہاری جو ہیبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی گئی ہے ایک مہینہ پہلے، ایک مہینے کی مسافت کے مطابق کہ مسلمان کسی جانب اگر رخ کر رہے ہوں تو ایک مہینہ پہلے ہی ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ہم مسلمانوں کی مدد کی اور کرے گا، اسی طریقے سے کرے گا، کیونکہ اللہ کی یہ سنت باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین تمہاری ہیبت ختم کر دے گا. آج مسلمان جا رہا ہے، کافر دھکے مار رہے ہیں. کبھی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم کافروں کو اس انداز سے چلو کہ کافر تم سے ہیبت میں رہیں، ان کو راستہ نہ ملے صحیح طریقے سے چلنے کا. لیکن آج معاملہ سارا الٹ ہو گیا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، موت ہم کو ناپسند، موت کو ناپسند کرنے لگیں گے. یہی صورتحال آج ہماری ہے. مسلمانوں کے پاس جب تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے تو سوائے ہمارے پیٹ بھرنے کے، ذائقے کے، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دنیا سے ہم محبت کرنے لگیں گے، جینے کی خواہش کریں گے. جبکہ صحابہ کرام کی ایسی بڑی تعداد موجود تھی جو دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے بیچ میں جا گھستے تھے تاکہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو شہادت کی موت نہیں دی، بستروں پر ایسے لوگوں کا انتقال ہوا. تو اللہ رب العالمین جس کو موت دینا چاہے اس کی موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے. اور اللہ رب العالمین جس کو بچانا چاہے، وہ چاہے کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، اللہ رب العالمین اس کو وہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. آج ہمارے گھر بہترین بنے ہوئے ہیں، بہترین بنانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے حلال طریقے سے کمائی ہو چاہے حرام طریقے سے کمائی ہو، ہمارا گھر اس سے کم تر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے. تو میرے بھائی دنیا کی محبت اس انداز سے ہم گھر بنانے لگے ہیں جیسا کہ ہمیں اسی میں رہنا ہے. 50 سال کی عمر ہوگی کماتے کماتے، اب ہم نے زمین خریدی ہے، اب ہم نے اپنا مکان بنایا ہے. 20 سالوں میں انتقال کر جاؤ گے، اور 20 سال جو تمہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے ملے گا اس میں بھی آپ کتنے مہینوں تک رہ سکو گے؟ زیادہ تر تو آپ کا وقت باہر گزر جائے گا.
جو کچھ بھی حلال اور حرام طریقے سے آپ نے کمایا اس کا حساب تو آپ کو دینا ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے گھر میں رہنے والی آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا حساب دینے نہیں جائیں گے، آپ کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے کما رہے ہیں اور کیسے گھر بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، صورتحال چاہے جیسے بھی ہو، ہمیں اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہماری صورتحال جیسے بھی ابتر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری امید جگا رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے ہیں، منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امید کی جوت جلا رکھی ہے، ہمیں کمزور نہیں ہو جانا چاہیے، شکستہ خرد نہیں ہو جانا چاہیے، اپنے حواس باختہ نہیں کر لینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کو بھی دی ہے تو ہمیں بھی دی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اندر خون دوڑا رہا ہے تو ہمارے اندر بھی دوڑا رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو ہمت دی ہے تو ہمیں بھی دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان قتل بھی ہو جائے تو ہمارا مسلمان جنت میں جائے گا، اگر ان کا کوئی فرد قتل ہو جائے وہ ہر حال میں جہنمی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں کہا تھا لا سوا، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے، جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام سے جواب دلوایا، کہا آپ نے بیان فرمایا لا سوا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی السعیر، ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنتی ہیں، تمہارے مقتولین جہنمی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم مارے بھی جائیں تو غم کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم شرک کے مرتکب نہ ہوئے ہوں، ہمارا ایمان سلامت ہو، ہر حال میں ہمارے لیے جنت ہے۔ یا تو دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ رہو یا عزت کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، ہمیں ان خصوصیات کو جاننا چاہیے۔ اگر ہم ان خصوصیات کو جانتے ہیں اور اپنے عقیدے کا حصہ بناتے ہیں، اپنے ماتھے کا جھومر بناتے ہیں، تو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں اور سر بلندی کی طرف ہم رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کے اندر ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا رہا، اللہ رب العالمین بنو اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام میں آئے، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام نبی ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہو گئے۔ تو ایک کے بعد ایک بھیجتا رہا اللہ رب العالمین، وہ ایک دوسرے کے پیغام کو امت تک پہنچاتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اسی طریقے سے عالمین پر فضیلت دے رکھی تھی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن ان ناہنجاروں نے اللہ رب العالمین کی بھی نافرمانی کی، اپنے رسولوں کو بھی نافرمانی کی، اور ہیلے بہانے اختیار کر کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کا کارنامہ یہ تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھیج دی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر لعنت کر دی علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانیں، و عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کی زبانیں۔ کس وجہ سے؟ ذلک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، اللہ کی بھی نافرمان، اپنے رسول کی بھی نافرمان۔ کانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا یہیں ٹھہر جاؤ، وہ یہاں نہیں ٹھہرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے ایک دن پہلے جال ڈال دیا اور اسی دن کی مچھلیوں کا شکار کیا جس دن کی مچھلیوں کا شکار کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تو یہ ہیلے بہانے انہوں نے تراشے، اختیار کیے۔ کانوا یعتدون وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب کسی منکر کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنے سامنے برائی دیکھتے تھے، اس کو منع نہیں کرتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ کر کے، اپنے رسول کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا قصور تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت پہ ان کا 3 قصور بیان فرمایا اور کہا کہ اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیج دی گئی۔ اب جن چیزوں پر ان کو لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہی کام ہم بھی کریں گے، کیا ہم لعنتی نہیں ہوں گے؟ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے بالکل اسی طریقے سے بدلہ آئے گا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کو دیا تھا، اسی طریقے سے ہلاک کرے گا جس طریقے سے ان سابقہ امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا یہ قرآن نصیحت ہے۔ ہم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے امت کو فضیلت دی ہے جس طریقے سے بنو اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر نچھاور کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے سارے جہان پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی سارے جہان پر، جس طریقے سے امت محمدیہ کو سارے جہان پر فضیلت دے رکھی۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، اپنے جرأت کی وجہ سے کہ کتابوں میں انہوں نے دانستہ طور پر تبدیلی کی، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت بھیج دی، اللہ رب العالمین کی نظروں سے وہ ملعون ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی طریقہ کار امت محمدیہ کے اندر بھی چلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں میں جا کر کے واعظ کرتے رہے، مسجد میں بیٹھ کر کے مصلی پر نماز سے فارغ ہو گئے یہیں بیٹھ کر کے واعظ کرتے رہے، کسی نے کوئی سوال کر دیا اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھ گئے، کہیں پر کوئی حادثہ پیش آ گیا وہاں پر صلح کروانے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے دین کے معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی اس میں شامل تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ذمہ داری کن کے اوپر عائد ہوئی؟ ان صحابہ کرام کے اوپر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معلوم تھی، آپ کی سنت معلوم تھی، جو حافظ قرآن تھے، جو قاری قرآن تھے، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وہ ڈٹ گئے، بیٹھ گئے تعلیم دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے دعا کی تھی وعلمہ تاویل، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم اللہ رب العالمین عطا فرما، وہ بیٹھ گئے مکہ میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے۔ ہزاروں لوگ ان سے تعلیم حاصل کر کے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ان کو علم ہوا، اور وہی سارا علم آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کن کو عائد کی گئی؟ علماء کو، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، محدثین، اور جو ہمارے فقہاء حضرات تھے ان کے ذریعے سے علم گزرتا ہوا آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس علم کو سیکھنا چاہیے، اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم بہترین امت کہلائے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو۔ بھلائی جب ہمیں معلوم ہوگی کہ بھلائی کیا کیا ہے تب تو ہم بتائیں گے لوگوں کی یہ چیز بھلائی ہے۔ جب ہمیں ہی معلوم نہیں ہے کہ یہ بھلائی کیا کیا ہے تو ہم بتائیں گے کیا لوگوں کو کہ یہ بھلائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پہلا وصف بیان فرمایا تأمرون بالمعروف، دوسرا وصف تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو گے۔
برائیوں سے روکو گے. آج ہم برائیوں سے روک رہے ہیں؟ کیا آج امت محمدیہ برائیوں سے ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. تو کیا یہ بنو اسرائیل والا وہی کام نہیں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی تھی؟ تو دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تیسرا وصف تؤمنون باللہ، ایمان والی شرط. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے جب تم صاحب ایمان رہو گے. تو تیسرا وصف بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ. اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ صاحب ایمان ہو گئے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ فاسق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ رسول اللہ آخری رسول آنے والا ہے، آپ کو وصف کے ذریعے سے جان لیا، مہر نبوت کے ذریعے سے جان لیا کہ آپ ہی آخری رسول ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے جانتے تھے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں جیسے وہ اپنے صلبی بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہی میرا بیٹا ہے. ایسے اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہیں. فاسق کن کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ابلیس کے لیے کہا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کا حکم ماننے سے وہ منکر ہو گیا، دور ہو گیا، نکل گیا، نہیں مانا اس نے اپنے رب کا حکم. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کر لو. فرشتوں نے کیا، اس نے کہا نہیں کروں گا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اسی وجہ سے فاسق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے رب کا حکم نہیں مانتے، اپنے رسول کا حکم نہیں مانتے، وہ فاسق ہیں. اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. فاسق و فاجر آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاسق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں مانتا، اس کے اوپر نہیں چلتا ہے. فاجر اس وجہ سے کہ وہ سر عام گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہوں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء، مجھے کچھ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں. قلنا ما ہو یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. مسلمانوں کا قافلہ چل نکلا ہے، چل نکلنا ہی جہاد کی غرض سے، کافروں سے لڑائی کی غرض سے ابھی قافلہ نکل پڑا ہے. 1 مہینہ کی مسافت ابھی نہیں ہوئی کہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا تھا، ان کا مورال وہیں ڈاؤن ہو جاتا تھا. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ منتقل ہوتا ہوا قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن ہمارے اندر رعب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مورال ڈاؤن ہے. وَأُعْطِيتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، زمین کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی گئی ہیں. وَسُمِّيتُ احمد، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، اس نام کا پہلے کوئی نبی نہیں آیا. وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا، اور دنیا کی ساری جتنی بھی مٹیاں ہیں سب ہماری پاکی کے لیے ہیں. جہاں پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، جہاں پانی نہ ملے استنجا کے لیے ڈھیلے کے ذریعے سے اپنا صاف کر لو، پاک ہو جاؤ گے. وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، اور جو میری امت ہے اس کو خیر الامم دیا گیا، خیر الامم کا خطاب دیا گیا. یہ بہترین امت ہے. لیکن بہتری کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہمارے اندر کون سی بہتری ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے. صحابہ کرام کے اندر وہ بہتری نظر آتی تھی، اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. انڈونیشیا میں لوگ مسلمان ہوئے، کیوں مسلمان ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو نظر آتا تھا کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے. ان کے پاس آپشن موجود تھا، لہذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بادشاہ سمیت وہ سب مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائیو، تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر. تبدیلی آئے گی تو ایسی صورت میں کفر مٹے گا. کفر کا جو چراغ ان لوگوں نے جلا رکھا ہے وہ مدھم پڑ جائے گا، وہ ٹمٹماتا ہوا کر بجھ جائے گا ایک نہ ایک دن. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے
لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے رسول اور نبی بنا کر کے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام دیا گیا ہے جو مقام ابو البشر آدم علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں، کسی نبی کو بھی حاصل نہیں۔ شفاعت عظمیٰ کا جو اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، مرنے کے بعد شفاعت عظمیٰ جو آپ کو حاصل ہوگی وہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو شفاعتیں ہوں گی قیامت کے دن، لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 2-3 شرطیں بیان کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا آیت الکرسی کے اندر کہ اللہ کے پاس جو بھی سفارش کرنے جائے گا تو اللہ کی اجازت سے۔ دوسری شرط، اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین میں فلاں کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ تیسری شرط، اللہ رب العالمین مشرکین کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول ہی نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ اولاً تو کوئی جائے گا نہیں، اگر کوئی چلا بھی گیا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ 3 شرطیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما رکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کا رعب اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ نکلو تو صحیح، کھڑے تو ہو، آؤ تو میدان میں صحیح۔ مرنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ساری ذلت مسلط کر رکھی ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، جس طریقے سے بنو اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ تو ہم اپنے فضل کو نہ بھولیں، اپنی فضیلت کو نہ بھولیں، اس کو برقرار رکھیں، جانیں کہ ہمیں کس وجہ سے یہ فضیلت دی گئی۔ کیا ہم وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ کوئی بھی قوم، ساری دنیا مل جائے ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے، ہمیں مٹا نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جب ایک بھی مسلمان باقی رہے گا قیامت تک، اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ جب اس کا بھی انتقال ہو جائے گا تب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنی فضیلت کو جانو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ساری قوموں اور فضیلت دے رکھی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہو، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو۔ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ وعدہ کر رکھا ہے اپنے رسول سے، تیرے نبی کی، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، اس سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے۔ جب ہم نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ہم اس وعدے پر قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں یہ خصوصیات بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔